بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارے کارساز ہیں اور وہی پورے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے یعنی بیویوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب انہوں نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو جتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات جتائی تو وہ کہنے لگیں، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلا دیا۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً نبی کا کارساز تو اللہ ہیں اور جبریل علیہ السلام ہیں اور نیک ایماندار، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کے رب اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائیں گے، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔ سامعین، اب اس صورت کے شان نزول نیز ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شان نزول کے بارے میں مفسرین کے اقوال۔ اس صورت کی ابتدائی آیتوں کے شان نزول میں مفسرین کے اقوال یہ ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں یہ ماریہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انہیں رسول اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ نسائی میں روایت موجود ہے کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کے کہنے سننے سے ایسا ہوا تھا کہ ایک لونڈی کی نسبت رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ تو مجھ پر حرام ہے اور اللہ کی قسم میں تجھ سے صحبت داری نہ کروں گا۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پس حرام کرنے کے باب میں آپ پر عتاب کیا گیا اور قسم کے کفارے کا حکم ہوا۔ ابن جریر میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ دونوں عورتیں کون تھیں؟ فرمایا عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما، اور ابتدائے قصہ ابراہیم قبطیہ کے بارے میں ہوئی۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ان کے باری والے دن رسول اللہ ان سے یعنی ماریہ القبطیہ ابراہیم سے مل لیے تھے، یعنی ان سے جمع کرائے تھے، جس پر حفصہ رضی اللہ عنہا کو رنج ہوا کہ میری باری کے دن میرے گھر اور میرے بستر پر رسول اللہ نے انہیں رضامند کرنے منانے کے لیے کہہ دیا کہ میں اسے اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اب تم اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔
لیکن حفصہ رضی اللہ عنہا نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے واقعہ کہہ دیا۔ اللہ نے اس کی اطلاع اپنے نبی کو دی اور یہ کل آیتیں نازل فرمائیں۔ آپ نے کفارہ دے کر اپنی قسم توڑ دی اور اس لونڈی سے ملے جلے۔ اسی واقعے کو دلیل بنا کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے کہ جو کہے فلاں چیز مجھ پر حرام ہے اسے قسم کا کفارہ دینا چاہیے۔ یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے یہی مسئلہ پوچھا کہ میں اپنی عورت کو اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ تجھ پر حرام نہیں، کفارہ سب سے زیادہ سخت تو اللہ کی راہ میں غلام آزاد کرنا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے فقہا کا فتویٰ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی یا لونڈی یا کسی کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی چیز کو اپنے اوپر حرام کرے تو اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں صرف بیوی اور لونڈی کے حرام کرنے پر تو کفارہ ہے، کسی اور پر نہیں، اور اگر حرام کہنے سے نیت طلاق کی رکھی ہے تو بے شک طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح لونڈی کے بارے میں اگر آزادگی کی نیت حرام کا لفظ کہنے سے رکھی ہے تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے اپنا نفس رسول اللہ کو ہبا کیا تھا، لیکن یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے۔ بالکل صحیح بات یہ ہے کہ ان آیتوں کا اترنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد حرام کر لینے پر تھا۔ صحیح بخاری میں اس آیت کے موقع پر ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیتے تھے اور اس کی خاطر ذرا سی دیر وہاں ٹھہرتے بھی تھے۔ اس پر عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما امہات المؤمنین نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے ہاں رسول اللہ آئیں وہ کہے کہ یا رسول اللہ، آج تو آپ کے منہ سے گوند کی سی بو آتی ہے، شاید آپ نے مغافیر کھایا ہوگا، چنانچہ ہم نے یہی کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے تو زینب کے گھر شہد پیا ہے، اب قسم کھاتا ہوں کہ نہ پیوں گا، یہ کسی سے کہنا مت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب الایمانی والنذور میں بھی کچھ زیادتی کے ساتھ لائے ہیں، جس میں ہے کہ دونوں عورتوں سے یہاں مراد عائشہ اور حفصہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا ہیں، اور چپکے سے بات کہنا یہی تھا کہ میں نے شہد پیا ہے۔ کتاب الطلاق میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ پھر فرمایا ہے مغافیر گوند کے مشابہ ایک چیز ہے جو شور گھاس میں پیدا ہوتی ہے، اس میں قدرے مٹھاس ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الطلاق میں یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان الفاظ میں مروی ہے کہ رسول اللہ کو مٹھاس اور شہد بہت پسند تھا۔ عصر کی نماز کے بعد اپنی بیویوں کے گھر آتے اور کسی سے نزدیکی کرتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور جتنا وہاں رکتے تھے اس سے زیادہ رکے۔ مجھے غیرت سوار ہوئی، تحقیقی تو معلوم ہوا کہ ان کی قوم کی ایک عورت نے ایک کپی شہد کی انہیں بطور ہدیہ کے بھیجی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کو شہد کا شربت پلایا اور اتنی دیر روک رکھا۔ میں نے کہا خیر، اسے کسی حیلے سے ٹال دوں گی۔ چنانچہ میں نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تمہارے پاس جب رسول اللہ آئیں اور قریب ہوں تو تم کہنا کہ آج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغافیر کھایا ہے؟ رسول اللہ فرمائیں گے نہیں۔ تم کہنا پھر یہ بدبو کیسی آتی ہے؟ رسول اللہ فرمائیں گے مجھے حفصہ نے شہد پلایا تھا۔ تو تم کہنا کہ شاید شہد کی مکھی نے عرفت نامی خاردار درخت چوسا ہوگا۔ میرے پاس آئیں گے، میں بھی یہی کہوں گی۔ پھر اے صفیہ، جب تمہارے پاس آئیں تو تم بھی یہی کہنا۔ سودا رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں جب رسول اللہ میرے گھر آئے، ابھی تو دروازے پر ہی تھے جو میں نے ارادہ کیا کہ تم نے جو مجھ سے کہا ہے میں رسول اللہ سے کہہ دوں، کیونکہ میں تم سے بہت ڈرتی تھی، لیکن خیر اس وقت تو خاموش رہی۔ جب رسول اللہ میرے پاس آئے میں نے تمہارا تمام کہنا پورا کر دیا۔ پھر میرے پاس آئے، میں نے بھی یہی کہا۔ پھر صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے شہد کا شربت پلانا چاہا۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں۔ سودا رضی اللہ عنہا فرمانے لگی افسوس، ہم نے اسے حرام کر دیا۔ میں نے کہا خاموش رہو۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں اتنی زیادتی اور ہے کہ نبی کو بدبو سے سخت نفرت تھی، اسی لیے ان بیویوں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغافیر کھایا ہے۔ اس میں بھی قدرے بدبو ہوتی ہے۔
جب رسول اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے شہد پیا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ پھر اس شہد کی مکھی نے عرفت درخت کو چوسا ہوگا جس کے گوند کا نام مغافیر ہے، اور اس کے اثر سے اس شہد میں اس کی بو رہ گئی ہوگی۔ اس روایت میں لفظ جرس ہے جس کے معنی جوہری نے کیے ہیں کھایا، اور شہد کی مکھیوں کو بھی جوارس کہتے ہیں، اور جرس مدھم ہلکی آواز کو کہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں سمعت جرس الطیر، جبکہ پرندہ دانہ چگ رہا ہو اور اس کی چونچ کی آواز سنائی دیتی ہو۔ ایک حدیث میں ہے پھر وہ جنتی پرندوں کی ہلکی اور میٹھی سہانی آوازیں سنیں گے۔ یہاں بھی عربی میں لفظ جرس ہے۔ اصمعی کہتے ہیں کہ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھا، وہاں انہوں نے اس لفظ جرس کو جرش بڑی شین کے ساتھ پڑھا۔ میں نے کہا چھوٹے سین سے ہے۔ شعبہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا یہ ہم سے زیادہ اسے جانتے ہیں، یہی ٹھیک ہے، تم اصلاح کر لو۔ الغز شہد نوشی کے واقعے میں شہد پلانے والیوں میں دو نام مروی ہیں، ایک حفصہ کا، دوسرا زینب رضی اللہ عنہما کا، بلکہ اس امر پر اتفاق کرنے والیوں میں عائشہ کے ساتھ حفصہ رضی اللہ عنہما کا نام ہے۔ پس ممکن ہے یہ دو واقعے ہوں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کے بارے میں اس آیت کا نازل ہونا ذرا غور طلب ہے، واللہ اعلم۔ آپس میں اس قسم کا مشورہ کرنے والی عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما تھیں، اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جو مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں مجھے مدتوں سے آرزو تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کی ان دونوں بیوی صاحبان کا نام معلوم کروں جن کا ذکر آیت ان تتوبا میں ہے۔ پس حج کے سفر میں جب خلیفۃ الرسول چلے یعنی عمر رضی اللہ عنہ، تو میں بھی ہم رکاب ہو گیا۔ ایک راستے میں عمر رضی اللہ عنہ راستہ چھوڑ کر جنگل کی طرف چلے، میں ڈولچی لیے ہوئے پیچھے پیچھے گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آئے، میں نے پانی ڈلوایا اور وضو کرایا۔ اب موقع پا کر سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین، جن کے بارے میں یہ آیت ہے وہ دونوں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ابن عباس، افسوس۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا یہ دریافت کرنا برا معلوم ہوا، لیکن چھپانا جائز نہ تھا، اس لیے جواب دیا کہ اس سے مراد عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ ہم قریش تو اپنی عورتوں کو اپنے زیر فرمان رکھتے تھے، لیکن مدینے والوں پر عموماً ان کی عورتیں حاوی تھیں۔ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہماری عورتوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہا۔ میں مدینے کے بالائی حصے میں امیہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی پر کچھ ناراض ہوا اور کچھ کہنے سننے لگا، تو پلٹ کر اس نے مجھے جواب دینے شروع کیے۔ مجھے نہایت برا معلوم ہوا کہ یہ کیا حرکت ہے، یہ نئی بات کیسی؟ اس نے میرا تعجب دیکھ کر کہا کہ آپ کس خیال میں ہیں؟ اللہ کی قسم رسول اللہ کی بیویاں بھی رسول اللہ کو جواب دیتی ہیں، اور بعض مرتبہ تو دن بھر بول چال چھوڑ دیتی ہیں۔ اب میں تو ایک دوسری الجھن میں پڑ گیا، سیدھا اپنی بیٹی حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے گھر گیا اور دریافت کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم رسول اللہ کو جواب دیتی ہو اور کبھی کبھار سارا دن روٹھی رہتی ہو؟ جواب ملا کہ سچ ہے۔ میں نے کہا کہ برباد ہوئی اور نقصان میں پڑی جس نے ایسا کیا۔ کیا تم اس سے غافل ہو گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ سے ایسی عورت پر اللہ ناراض ہو جائے اور وہ کہیں کی نہ رہے؟ خبردار، آئندہ سے رسول اللہ کو کوئی جواب نہ دینا، نہ رسول اللہ سے کچھ طلب کرنا، جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر تم ان کی حرص نہ کرنا، وہ تم سے اچھی اور تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر ہیں۔ اب اے ابن عباس اور سنو، میرا پڑوسی ایک انصاری تھا، اس نے اور میں نے باریاں مقرر کر لی تھیں۔ ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں گزارا تھا اور ایک دن وہ۔ میں اپنی باری والے دن کی تمام حدیثیں، آیتیں وغیرہ انہیں آ کر سنا دیتا اور وہ مجھے۔ یہ بات ہم میں اس وقت مشہور ہو رہی تھی کہ غسانی بادشاہ اپنے فوجی گھوڑوں کے نعل لگوا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہم پر چڑھائی کرنے کا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھی اپنی باری والے دن گئے ہوئے تھے، عشاء کے وقت آ گئے اور میرا دروازہ کھڑکھڑا کر مجھے آوازیں دینے لگے۔ میں گھبرا کر باہر نکلا کہ خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا آج تو بڑا بھاری کام ہو گیا۔ میں نے کہا کیا غسانی بادشاہ آ پہنچا؟
انہوں نے کہا اس سے بھی بڑھ کر۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا افسوس، حفصہ برباد ہو گئی اور اس نے تو نقصان اٹھایا، مجھے پہلے ہی سے اس امر کا کھٹکا تھا۔ صبح کی نماز پڑھتے ہی کپڑے پہن کر میں چلا، سیدھے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی؟ جواب دیا یہ تو کچھ معلوم نہیں۔ رسول اللہ ہم سے الگ ہو کر اپنے بالا خانے میں تشریف فرما ہے۔ میں وہاں گیا، دیکھا کہ ایک حبشی غلام پہرے پر ہیں۔ میں نے کہا جاؤ میرے لیے اجازت طلب کرو۔ وہ گئے، پھر آ کر کہا کہ رسول اللہ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا، مسجد میں گیا، دیکھا کہ ممبر کے پاس ایک گروہ صحابہ کا بیٹھا ہوا ہے اور بعض کے تو آنسو نکل رہے ہیں۔ میں تھوڑی سی دیر بیٹھا لیکن چین کہاں، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں جا کر غلام سے کہا کہ میرے لیے اجازت طلب کرو۔ انہوں نے پھر آ کر یہی کہا کہ کچھ جواب نہیں ملا۔ میں دوبارہ مسجد چلا گیا، پھر وہاں سے گھبرا کر نکلا، یہاں آیا، پھر غلام سے کہا، غلام گئے آئے اور وہی جواب دیا۔ میں واپس مڑا ہی تھا کہ غلام نے مجھے آواز دی کہ آئیے آپ کو اجازت مل گئی۔ میں گیا، دیکھا کہ رسول اللہ ایک بوریے پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں جس کے نشان رسول اللہ کے جسم مبارک پر ظاہر ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ رسول اللہ نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اے اللہ کے رسول، بات یہ ہے کہ ہم قوم قریش تو اپنی بیویوں کو دباؤ میں رکھا کرتے تھے، لیکن مدینے والوں پر ان کی بیویاں غالب ہیں۔ یہاں آ کر ہماری عورتوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی یہی حرکت شروع کر دی۔ پھر میں نے اپنی بیوی کا واقعہ بیان کیا اور اپنا۔ یہ خبر پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں۔ یہ کہنا بھی بیان کیا کہ انہیں ڈر نہیں کہ اللہ کے رسول کے غصے کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ اس پر رسول اللہ مسکرائے۔ میں نے پھر اپنا حفصہ کے پاس جانا اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ریز کرنے سے روکنا بیان کیا۔ اس پر دوبارہ مسکرائے۔ میں نے کہا اگر اجازت ہو تو ذرا سی دیر اور رک جاؤں۔ رسول اللہ نے اجازت دی، میں بیٹھ گیا۔ اب جو سر اٹھا کر چوطرف نظریں دوڑائیں تو رسول اللہ کی بیٹھک دربار خاص میں سوائے 3 خشک کھالوں کی اور کوئی چیز نہ دیکھی۔ آزردہ دل ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر کشادگی کرے۔ دیکھیے تو فارسی اور رومی کفار و مشرکین کے حکمراں جو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے، انہیں کس قدر دنیا کی نعمتوں میں وسعت دی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ سنبھل بیٹھے اور فرمانے لگے، اے ابن خطاب، کیا تم شک میں ہو؟ اس قوم کی یعنی ان کفار و مشرکین رومیوں کی اچھائیاں انہیں بعجلت دنیا میں ہی دے دی گئیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، میرے لیے اللہ سے طلب بخشش کیجیے۔ بات یہ تھی کہ آپ نے بوجہ سخت ناراضی قسم کھا لی تھی کہ مہینہ بھر تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی۔ یہ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سال بھر اسی امید میں گزر گیا کہ موقع ملے تو عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین سے ان دونوں کے نام دریافت کروں، لیکن ہیبت فاروقی سے ہمت نہیں پڑتی تھی، یہاں تک کہ حج کی واپسی میں پوچھا، پھر پوری حدیث بیان کی جو ابھی گزر چکی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ طلاق کی شہرت کا واقعہ پردے کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جس طرح حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر انہیں سمجھا آئے تھے، اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی ہو آئے تھے، اور یہ بھی ہے کہ وہ غلام جو ڈیوڑی پر پہرا دے رہے تھے رباح رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے کہا، آپ عورتوں کے بارے میں اس مشقت میں کیوں پڑتے ہیں؟ اگر آپ انہیں طلاق بھی دے دیں تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے فرشتے ہیں اور جبریل اور میکائیل اور میں اور ابو بکر اور جملہ مؤمن۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الحمدللہ میں اس قسم کی جو بات کہتا مجھے امید لگی رہتی کہ اللہ تعالیٰ میری بات کی تصدیق نازل فرمائیں گے، بس اس موقع پر بھی آیت تخیر یعنی عسى ربه الى آخرہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ الى آخرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔
مجھے جب رسول اللہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی تو میں نے مسجد آ کر دروازے پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے سب کو اطلاع دے دی کہ رسول اللہ نے ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی۔ اسی کے بارے میں آیت وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ اتری، یعنی جہاں انہیں کوئی امن کی یا خوف کی خبر پہنچی کہ یہ اسے شہرت دینے لگتے ہیں۔ اگر یہ اس خبر کو رسول اللہ یا ذی عقل و علم مسلمانوں تک پہنچا دیتے تو بے شک ان میں سے جو لوگ محقق ہیں وہ اسے سمجھ لیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک اس آیت کو پڑھ کر فرماتے ہیں بس اس امر کا استنباط کرنے والوں میں ہی ہوں۔ اور بھی بہت سے بزرگ مفسرین سے مروی ہے کہ صالح المؤمنین سے مراد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ بعضوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا ہے، بعض نے علی رضی اللہ عنہ کا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں غیرت میں آ گئیں، جس پر میں نے ان سے کہا کہ اگر رسول اللہ تمہیں طلاق دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں رسول اللہ کو دیں گے، پس میرے لفظوں ہی میں قرآن کی یہ آیت اتری۔ پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سی باتوں میں قرآن کی موافقت کی، جیسے پردے کے بارے میں، بدری قیدیوں کے بارے میں، مقام ابراہیم کو قبلہ ٹھہرانے کے بارے میں۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ مجھے جب امہات المؤمنین کی اس رنجش کی خبر پہنچی تو ان کی خدمت میں گیا اور انہیں یہی کہنا شروع کیا، یہاں تک کہ آخری ام المؤمنین کے پاس پہنچا تو مجھے جواب ملا کہ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نصیحت کرنے کے لیے کم ہیں جو تم آ گئے؟ اس پر میں تو خاموش ہو گیا، لیکن قرآن میں عسى ربہ آیتیں نازل ہوئیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جواب دینے والی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان تمام روایات سے ان پاک آیتوں کی تفسیر تو ظاہر ہی ہے۔ سائحاتن کی تفسیر ایک تو یہ ہے کہ روزے رکھنے والیاں، ایک مرفوع حدیث میں بھی یہی تفسیر اس لفظ کی آئی ہے جو حدیث سورہ براء کے اس لفظ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم کیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو، تم آج عذر معذرت مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، ممکن ہے کہ تمہارے رب تمہارے گناہ دور کر دیں اور تمہیں ایسی جنتوں میں پہنچائیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کریں گے۔ ان ایمانداروں کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا،
یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ضیاء عطا فرمائیے اور ہمیں بخش دیجئے، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جہنم سے بچو اور گھر والوں کو بچاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے فرمان بجا لاؤ، اللہ کی نافرمانیاں مت کرو، اپنے گھرانے کے لوگوں کو اللہ کے ذکر کی تاکید کرو تاکہ اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور اپنے گھر والوں کو بھی یہی تلقین کرو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی اطاعت کا حکم دو اور نافرمانیوں سے روکتے رہو، ان پر اللہ کے حکم قائم رکھو اور انہیں احکام الہی بجا لانے کی تاکید کرتے رہو، نیک کاموں میں ان کی مدد کرو اور برے کاموں پر انہیں ڈانٹو ڈپٹو۔ ضحاک و مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے رشتے کنبے کے لوگوں کو اور اپنے لونڈی غلام کو اللہ کے فرمان بجا لانے کی اور اللہ کی نافرمانیوں سے روکنے کی تعلیم دیتا رہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کو کہتے سنتے رہا کرو، جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں سستی کریں تو انہیں مار کر دھمکا کر پڑھاؤ۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے۔ فقہا کا فرمان ہے کہ اسی طرح روزے کی بھی تاکید اور تنبیہ اس عمر سے شروع کر دینی چاہیے تاکہ بالغ ہونے تک پوری طرح نماز روزے کی عادت ہو جائے۔ اطاعت کے بجا لانے اور معصیت سے بچتے رہنے اور برائی سے دور رہنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے۔ ان کاموں سے تم اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے جس کا ایندھن انسانوں کے جسم اور پتھر ہیں۔ ان چیزوں سے یہ آگ سلگائی گئی ہے، پھر خیال کر لو کہ کس قدر تیز ہوگی۔ پتھر سے مراد یا تو وہ پتھر ہیں جن کی دنیا میں لوگ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے رہے ہیں، جیسے اور جگہ ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ تمہارے وہ معبود جہنم کی لکڑیاں ہیں یا گندھک کے نہایت ہی بدبودار پتھر ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اس آگ سے عذاب کرنے والے فرشتے سخت طبیعت والے ہیں جن کے دلوں میں کافروں کے لیے اللہ نے رحم رکھا ہی نہیں، اور جو بدترین ترکیبوں سے بڑی بھاری سزائیں کرتے ہیں، جن کے دیکھے سے بھی پتا پانی اور کلیجہ چھنی ہو جائے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب دوزخیوں کا پہلا جھتا جہنم کو چلے گا تو دیکھے گا کہ پہلے دروازے پر 4 لاکھ فرشتے عذاب کرنے والے تیار ہیں جن کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور نہایت سیاہ ہیں، کچلیاں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، سخت بے رحم ہیں، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ نے ان کے دلوں میں رحم نہیں رکھا۔ اس قدر جسیم یعنی بڑی جسامت والے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ ان کے کھوے سے اڑ کر دوسرے کھوے تک پہنچنا چاہے تو 2 مہینے گزر جائیں۔ پھر وہ دروازے پر 19 فرشتے پائیں گے جن کے سینوں کی چوڑائی 70 سال کی ہے۔ پھر ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، 500 سال تک گرتے رہنے کے بعد دوسرا دروازہ آئے گا، وہاں بھی ایسے ہی اور اتنے ہی فرشتوں کو موجود پائیں گے۔ اسی طرح ہر دروازے پر یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہیں۔ ادھر فرمایا گیا، ادھر انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ ان کا نام زبانیہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے اپنی پناہ دے، آمین۔ قیامت کے دن کفار سے فرمایا جائے گا، آج تم بیکار عذر پیش نہ کرو، کوئی معذرت ہمارے سامنے چل نہ سکے گی، تمہارے کرتوت کا مزہ تمہیں چکنا ہی پڑے گا۔ پھر ارشاد ہے کہ ایمان والو، تم سچی اور خالص توبہ کرو جس سے تمہارے اگلے گناہ معاف ہو جائیں، میل کچیل دھل جائے، برائیوں کی عادت چھٹ جائے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا کہ لوگوں، میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ خالص توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ کی معافی چاہے اور پھر اس گناہ کو نہ کرے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ علماء سلف فرماتے ہیں، توبہ خالص یہ ہے کہ گناہ کو اسی وقت چھوڑ دے، جو ہو چکا ہے اس پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور اگر گناہ میں کسی انسان کا حق ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حق باقاعدہ ادا کرے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں کہا گیا تھا کہ اس امت کے آخری لوگ قیامت کے قریب کیا کیا کام کریں گے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی یا لونڈی سے اس کے پاخانے کی جگہ میں وطی کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے مطلق حرام قرار دیا۔
اور جس فعل پر اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضی ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد مرد سے بدفعلی کریں گے یعنی ہم جنس پرستی، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا باعث ہے۔ ان لوگوں کی نماز بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں جب تک کہ یہ توبہ نصوح نہ کریں۔ زر رحمۃ اللہ علیہ نے ابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، توبہ نصوح کیا ہے؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ سے یہی سوال کیا تھا تو فرمایا، قصور سے گناہ ہو گیا پھر اس پر نادم ہونا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا اور پھر اس گناہ کی طرف مائل نہ ہونا۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ نصوح یہ ہے کہ جیسے گناہ کی محبت تھی ویسا ہی بغض دل میں بیٹھ جائے، اور جب وہ گناہ یاد آئے اس سے استغفار ہو۔ جب کوئی شخص توبہ کرنے پر پختگی کر لیتا ہے اور اپنی توبہ پر جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام اگلی خطائیں مٹا دیتے ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کی تمام خطائیں اسلام فنا کر دیتا ہے، اور توبہ سے پہلے کی تمام خطائیں توبہ سوخت کر دیتی ہے یعنی ختم کر دیتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ توبہ نصوح میں یہ شرط بھی ہے کہ توبہ کرنے والا پھر مرتے دم تک اس گناہ کو نہ کرے، جیسے کہ احادیث و آثار ابھی بیان ہوئے، جن میں ہے کہ پھر کبھی نہ کرے، یا صرف اس کا عزم راسخ کافی ہے کہ اسے اب کبھی نہ کروں گا، گو پھر بتقاضۂ بشریت بھولے چوکے ہو جائے، جیسے کہ ابھی حدیث گزری کہ توبہ اپنے سے پہلے گناہوں کو بالکل مٹا دیتی ہے، تو بمجرد توبہ کے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا پھر مرتے دم تک اس کام کا نہ ہونا گناہ کی معافی کی شرط کے طور پر ہے۔ بس پہلی بات کی دلیل تو یہ حدیث صحیح ہے کہ جو شخص اسلام میں نیکیاں کرے وہ اپنی جاہلیت کی برائیوں پر پکڑا نہ جائے گا، اور جو اسلام لا کر بھی برائیوں میں مبتلا رہے وہ اسلام کی اور جاہلیت کی دونوں برائیوں میں پکڑا جائے گا۔ پس اسلام جو کہ گناہوں کو دور کرنے میں توبہ سے بڑھ کر ہے، جب اس کے بعد بھی اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے پہلی برائیوں میں بھی پکڑ ہوئی تو توبہ کے بعد تو بطور اولا ہونی چاہیے۔ واللہ اعلم۔ لفظ عسا گو تمنا، امید اور امکان کے معنی دیتا ہے، لیکن کلام اللہ میں اس کے معنی تحقیق کے ہوتے ہیں۔ پس فرمان ہے کہ خالص توبہ کرنے والے قطعاً اپنے گناہوں کو معاف کر ڈالیں گے اور سرسبز و شاداب جنتوں میں جائیں گے۔ پھر ارشاد ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان کے ایماندار ساتھیوں کو ہرگز شرمندہ نہ کریں گے۔ انہیں اللہ کی طرف سے نور عطا ہوگا جو ان کے آگے آگے اور دائیں طرف ہوگا، اور سب اندھیروں میں ہوں گے اور یہ روشنی میں ہوں گے، جیسے کہ پہلے سورہ حدید کی تفسیر میں گزر چکا۔ جب یہ دیکھیں گے کہ منافقوں کو جو روشنی ملی تھی عین ضرورت کے وقت وہ ان سے چھین لی گئی اور وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے، تو دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو، ہماری روشنی تو آخر وقت تک ہمارے ساتھ ہی رہے، ہمارا نور ایمان بجھنے نہ پائے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے سجدے کی اجازت مجھے دی جائے گی، اور اسی طرح سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت بھی مجھ ہی کو مرمت ہوگی۔ میں اپنے سامنے اور دائیں بائیں نظر ڈال کر اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ وہاں تو بہت سی امتیں مخلوط ہوں گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کی يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے،
جو بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی کہاوت بیان فرمائی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھیں، یعنی ان کی بیویاں، پھر انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور حکم دے دیا گیا کہ اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ کافروں سے جہاد کیجیے، ہتھیاروں کے ساتھ منافقوں سے جہاد کیجیے، حدود الہی جاری کرنے کے ساتھ ان پر دنیا میں سختی کیجیے، آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین بازگشت ہے۔ پھر مثال دے کر سمجھایا کہ کافروں کا مسلمانوں سے ملنا جلنا، خلط ملط رہنا، انہیں ان کے کفر کے باوجود اللہ کے ہاں کچھ نفع نہیں دے سکتا۔ دیکھو تو دو پیغمبروں کی عورتیں، نوح کی اور لوط علیہ السلام کی، جو ہر وقت ان نبیوں کی صحبت میں رہنے والی اور دن رات ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی اور ساتھ ہی کھانے پینے والی بلکہ سونے جاگنے والی تھیں، لیکن چونکہ ایمان میں ان کے ساتھی نہ تھیں اور اپنے کفر پر قائم تھیں، پس پیغمبروں کی 8 پہر کی صحبت انہیں کچھ کام نہ آئی۔ انبیاء اللہ انہیں اخروی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ اخروی نقصان سے بچا سکے، بلکہ ان عورتوں کو بھی دوزخیوں کے ساتھ جہنم میں جانے کو کہہ دیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ خیانت کرنے سے مراد یہاں بدکاری نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی حرمت و عصمت اس سے بہت اعلیٰ اور بالا ہے کہ ان کے گھر والیاں فاحشہ ہوں۔ ہم اس کا پورا بیان سورہ نور کی تفسیر میں کر چکے ہیں، بلکہ یہاں مراد خیانت فی الدین ہے، یعنی دین میں اپنے خاوندوں کی خیانت کی، ان کا ساتھ نہ دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان کی خیانت زناکاری نہ تھی، بلکہ یہ تھی کہ نوح علیہ السلام کی بیوی تو لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ یہ یعنی میرے شوہر نوح علیہ السلام مجنون پاگل آدمی ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو مہمان لوط علیہ السلام کے ہاں آتے تو کافروں کو خبر دیتی تھیں۔ یہ دونوں بددین تھیں۔ نوح علیہ السلام کی رازداری اور پوشیدہ طور پر ایمان لانے والوں کے نام کافروں پر ظاہر کر دیا کرتی تھیں۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے خاوند اللہ کے رسول لوط علیہ السلام کی مخالف تھی، اور جو لوگ آپ کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرتے یہ جا کر اپنی قوم سے خبر کر دیتی جنہیں بد فعلی کی عادت تھی۔ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کسی پیغمبر کی کسی عورت نے بدکاری نہیں کی۔ اسی طرح اکرمہ، سعید بن جبیر، ضحاک رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ سے مروی ہے۔ اس سے استدلال کر کے بعض علماء نے کہا ہے کہ جو عام لوگوں میں مشہور ہے کہ حدیث میں ہے جو شخص کسی ایسے کے ساتھ کھائے جو بخشا ہوا ہو اسے بھی بخش دیا جائے۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی کہاوت بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں مکان بنائیے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچائیے اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دیجیے۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی۔ مریم اپنے رب کی باتیں اور اپنے رب کی کتابوں کو مانتی تھیں اور عبادت گزاروں میں سے تھیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔
فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران علیہم السلام کے فضائل۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے مثال بیان فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنی ضرورت پر کافروں سے خلط ملط ہوں تو انہیں کچھ نقصان نہ ہوگا، جیسے اور جگہ ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین الی آخر الآیہ، یعنی ایمانداروں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے سوا اوروں سے دوستیاں نہ کریں، جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی بھلائی میں نہیں، ہاں اگر بطور بچاؤ اور دفع الوقتی کے ہو تو اور بات ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روئے زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا، لیکن اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھیں اور رہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ عادل حاکم ہیں، وہ ایک کے گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتے۔ سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرعون اس نیک بخت بیوی یعنی آسیہ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستاتا تھا، سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتے اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتے، بلکہ انہیں ان کے جنتی مکان کو دکھا دیتے، جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی۔ یہ اپنی شہادت کے وقت دعا مانگتی ہیں کہ اے اللہ، جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرمائیے۔ اس دعا کی باریکی پر بھی نگاہ ڈالیے کہ پہلے اللہ کا پڑوس مانگا جا رہا ہے، پھر گھر کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بیان میں مرفوع حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ پھر دعا کرتی ہیں کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دیجیے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں، مجھے ظالم قوم سے عافیت میں رکھیے۔ ان بیوی صاحبہ کا نام آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام تھا۔ پھر دوسری مثال مریم بنت عمران علیہ السلام کی بیان کی جاتی ہے کہ وہ نہایت پاک دامن تھی۔ ہم نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت ان میں روپھو کی۔ جبرائیل علیہ السلام کو انسانی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ وہ اپنے منہ سے ان کے گریبان یعنی مریم علیہ السلام کے پھونک مار دے۔ اسی سے حمل رہ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پس فرمان ہے کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ پھر مریم علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی تقدیر اور شریعت کو سچ ماننے والی تھیں اور پوری فرما بردار تھیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہی کو پورا علم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، تمام جنتی عورتوں میں سے افضل خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا اور مریم بنت عمران علیہ السلام اور آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون ہیں، جو فرعون کی بیوی تھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مردوں میں تو صاحب کمال بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے کامل عورتیں صرف آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی تھیں، اور مریم بنت عمران ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور خدیجہ بنت خویلد ہیں جو ام المؤمنین اور رسول اللہ کی زوجہ ہیں، اور عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا